السلام علیکم ناظرین، اس وقت اپنا کشمیر ٹی وی ٹیم نال اس ویلے ریجنسی ہوٹل گرینڈ ریجنسی ہوٹل میرپور علامہ اقبال ہوٹل موجود ہیں. جرنلسٹ نے سارے ہیں کہ اساں کشمیر چ دعوت اس واسطے دیتی ہے کہ ایک طرف فلسطینی چ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پوری صحافین اور پاکستان صحافی وہ آئے رہے پی ایچ ڈی کے بارے میں بتائیں، اور صحافت میں آنے کا اور پی ایچ ڈی کا اور اسپرچولیزم کا یہ امتزاج کیسا لگتا ہے آپ؟ استقبال سگیر چودھری صاحب ایکس جڑا اپنا فائنانشل سیکٹری ہیں، فائنانس سیکٹری پریس کلب اسلام آباد اسلام آباد اور اقرا کے صدر ہی ہے، اور اے ڈی عباسی صاحب ہے، اور تمام انسان اسلام آباد سے سینئر صحافی جو اس ٹائم موجود ہیں. اور تصاں تکنے ہو کہ کتنا پرتکپاک استقبال ایک چھوٹے بچے کی بھی جناب مالا پائی کے استقبال کیتا گیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو آپ نے ہمیں میاں محمد بخش کی ان کا جو کلام سنایا، بہت شکریہ. آپ چلے جائیں، آپ انبیاء کرام کے خلفۂ کرام کے دور میں چلے جائیں. یہ جنگ حق سچ جھوٹ کی ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کلیش آف سویلائزیشن ہوگی. جب کلیش سویلائزیشن کے درمیان شروع ہوئی تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ واقعہ کیوں مصلحت کا شکار ہے. مجھے اس چیز بہت سوچنے کے بعد بھی اس چیز سوال کا جواب نہیں ملا. آج کا صحافی کیوں اتنا خوش آمد کار ہے، مجھے بہت سوچنے کے بعد بھی اس چیز کا جواب نہیں ملا. مجھے اس چیز کا جواب اپنے سینئر صحافی بھائیوں سے چاہیے کہ ہم کسی بھی ایشو پہ، کوئی بھی ایشو ہے جو حقائق پہ ہے، جو ہمیں پتہ ہے، ہماری ذہن میں بڑا 100% کلیئرٹی ہے اس چیز کی کہ یہ بالکل حق پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اس پہ بات کرنے سے اجتناب کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں صحافیوں کو اتنا دبایا جاتا ہے، ان کی آواز کو اتنا دبایا جاتا ہے کہ وہ ان ایشوز پہ بات کرنے سے اجتناب کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ میں اپنے سینئر صحافی حضرات سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ مجھے اس بات کا جواب وہ دے دیں تو زیادہ مناسب ہے. عدل کری تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کری تے بخشے جاون، میں جے منہ کالے. ابھی جو بات ہو رہی ہے فلسطین کی اور کشمیر کے حوالے سے، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارا یہی کام ہے صحافیوں کا کہ وہ جو بھی حق کی بات ہے اس کو اجاگر کریں، اس کو سامنے لے کے آئیں. لیکن آپ کی اس بات سے میں بالکل تائید نہیں کروں گی کہ اسلام آباد والے ہی یہ کر سکتے ہیں. اسلام آباد میں پالیسیاں ضرور بنتی ہیں، اسلام آباد میں تمام سٹیک ہولڈر ضرور ہوتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہوتی ہے وہ گراس روٹ لیول سے چلتی ہے. جو کشمیری اپنے کشمیر کے بارے میں جانتا ہے، جو لکھ سکتا ہے، جو مؤثر آواز اٹھا سکتا ہے، وہ میں نہیں اٹھا سکتی. میں آپ کے لیے ایک ذریعہ ضرور بن سکتی ہوں، لیکن آپ خود اپنی آواز بن سکتے ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید جنہوں نے انگریزی سامراج کے خلاف آواز اٹھائی، میں نے ان پہ پی ایچ ڈی کی ہے، اور میاں محمد بخش پہ آپ کے کشمیر ہی کے ڈاکٹر قاضی زبیر ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. یہ ان دونوں صوفیاء کرام کا ایک ہی دور ہے. میاں محمد بخش 1830 میں آتے ہیں اور 1907 میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. خواجہ غلام فرید 1845 عیسوی میں آتے ہیں اور 1901 میں چلے جاتے ہیں. دونوں کا ایک ہی دور ہے. ان دونوں نے اپنے دور میں وہی ظلم، وہی حاکمیت، وہی جو مافیا اعظم دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھے اور اپنی شاعری کے ذریعے اظہار کیا، اور ہم سب تک یہ بات پہنچائی کہ ہم اخوت سے، مساوات سے، محبت سے، بھائی چارے سے، پیار سے کس طرح سے اس دنیا میں ہونے والی مشکلات سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہی شاعری میسیج ہے رہتی دنیا تک ہمارے لیے، میاں محمد بخش کی بھی، حضرت خواجہ غلام فرید کی بھی. اور صحافت مقدس پیشہ ہے، اور اس مقدس پیشے میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں سامنا ہے جو صرف ہمیں نہیں ہے. اس دنیا میں آپ ہزاروں سال پہلے چلے جائیں، آپ چلے جائیں، آپ انبیاء کرام کے، خلفۂ کرام کے دور میں چلے جائیں. یہ جنگ حق
سچ جھوٹ کی ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر مل جاتے ہیں ان لوگوں سے, ان مافیاز سے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے ہڈن ایجنڈے کے لیے. تو پھر آپ کبھی بھی حق اور سچ کو نہیں پا سکتے. چاہے ہم کشمیریوں کے لیے آگے بڑھیں یا فلسطینیوں کے لیے, ہمیں اس وقت حق اور سچ کا ساتھ دینا ہوگا اور ہمیں میرٹ پہ دینا ہوگا, جو میاں محمد بخش نے کہا, جو حضرت خواجہ غلام فرید نے کہا. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم, تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہونے والا تو غروب ہونے والا. انتہائی قابل عزت و احترام سامعین عزیز وقار اور بالخصوص اسلام آباد سے آئے سینئر صحافی دوستوں, ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے منتظمین کو مبارکباد کہ انہوں نے ایک اچھی نشست کا اہتمام کیا. تو بات کا آغاز چونکہ اس وقت جو برننگ ایشو ہے وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس پہ بات چیت پہلے بھی ہو چکی ہے, اور یقیناً یہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ بھی ہے اور انتہائی غور طلب مسئلہ بھی ہے ہمارے لیے بھی, پوری دنیا کے لیے. اور اب جب یہ جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو 90s کے دور میں جب دنیا بلاک کے اندر ڈیوائیڈ تھی, کولڈ وار کا خاتمہ ہوا, تو پھر اس وقت ایک امریکن سائنٹسٹ نے نشاندہی کی تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ کلیش آف سویلائزیشن ہوگی. جب کلیش سویلائزیشن کے درمیان شروع ہوئی تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ واقعتاً جس سائنٹسٹ نے یہ نشاندہی کی تھی اب یہ کلیش بڑھ چکی ہے. اور یہ ہر دور, ہر صدی کے اندر جو جنگیں ہوتی ہیں, پچھلی صدی کے اندر ہم دیکھیں اگر تو 2 عالمی جنگیں ہوئی تو اس کی مختلف وجوہات تھی اور اس جنگ کے طریقہ کار مختلف تھے. آج کی صدی میں ابھی یہ نصف صدی بھی نہیں ہوئی تو نئی یہ کلیش شروع ہو رہی ہے, تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس صدی میں کوئی نئی عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس عالمی جنگ کے تقاضے مختلف ہوں گے. آپ یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ آپ ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا سے پیچھے ہوں اور آپ یہ کہیں کہ ہم اس عالمی جنگ کا حصہ بنیں گے. آپ نہیں بن سکتے. آپ غربت میں رہ کر, آپ جدت سے دور رہ کر, آپ اپنی ریاست کے اندر زبان بندی کر کے, آپ نئے خیالات سے دور بھاگ کے, آپ نئی تخلیق سے دور ہو کر, آپ نئی تحقیق سے دور رہ کر دنیا سے جنگ نہیں جیت سکتے. یہ مسلم امہ کہنے کی بات بہت اچھی ہے, یہ ہم بھی کہتے ہیں, یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے. لیکن آج کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ریاست کو مضبوط کریں گے. جتنی ریاست مضبوط ہوگی آپ دنیا کے لیے اتنے طاقتور ہوں گے. آپ کی بات اس لیے اہمیت رکھے گی. ہمیں بحیثیت قوم اس بات پہ سوچنا چاہیے, بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم ترقی کی کون سی نئی راہیں تلاش کر رہے ہیں. اس حوالے سے سوچنا چاہیے. ایک کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی, وہ بات کر کے پھر اجازت چاہوں گا. بڑی خوبصورت بات کی تھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ کشمیر کی جو بات کی جا رہی ہے وہ صرف اسلام آباد سے نہیں ہو سکتی. جو کشمیر میں لکھاری موجود ہیں, جو کشمیر میں بات کرنے والے موجود ہیں, وہ اس حوالے سے اگر بات کریں گے تو وہ زیادہ پر اثر بھی ہوگی. ہم سب کو مل کے چاہیے, لیکن ہماری جو پوری قوم کی اور پوری نیشن جو وہ دیکھتی ہے وہ زیادہ تر اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ بات حقیقت ہے, ہم اس کو لاکھ پردوں کے اندر بھی چھپائیں تو یہ ہمیں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد سے بھی وہ پالیسیاں نہیں آئی جو لوگوں کی توقع تھی. لوگوں کے شکوے شکایت جو ہیں وہ اس لیے اسلام آباد سے ہوتے رہتے ہیں
کہ عام آدمی کی جو یا کشمیریوں کی جو توقع تھی، وہ جو قبلہ کعبہ مانتے تھے وہ اسلام آباد کو مان رہے تھے. اب وقت بدل چکا ہے. اب جو نئے نوجوان آ رہے ہیں ریاست کے اندر یا ریاست کے باہر، پاکستان کے اندر مطلب بڑے انٹلیکچول لوگ موجود ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. صحافی برادری میں بہت سے لوگ ہیں جو اس پہ لکھتے بھی ہیں، جو اس پہ آگے بات بھی کرتے ہیں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اس ایشو کو اسی طرح ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. تو آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. میں اسی پہ اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ. درد بھی ہونی چاہیے. ضرورت بھی ہونی چاہیے. ان کا آج کے پروگرام کے بارے میں اردو میں بات کریں گے. آپ نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے آئی ہیں. آگے ہم نے چلیں اپنی زبان میں آپ سے کیا سارا کچھ ریکارڈنگ. اردو میں یہ بات کریں گے کہ آپ نے اپنی پی ایچ ڈی کے بارے میں بتائیں، اور صحافت میں آنے کا اور پی ایچ ڈی کا اور اسپرچولیزم کا یہ امتزاج کیسا لگتا ہے آپ کو؟ آج ہم میرپور میں آئے ہیں اور یہاں پر میرپور کے صحافیوں نے ہمارا استقبال کیا ہے. بہت اچھا لگا ہے. میرپور ایک اپنی روایت رکھتا ہے، اور خاص طور پر میرپور کا جو حوالہ ہے وہ میاں محمد بخش ہیں. اگر ان کو نکال دیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں. تو میاں محمد بخش اور حضرت خواجہ غلام فرید ہم اثر شاعر صوفی تھے جنہوں نے اپنی شاعری میں پیغام ہی ہمیں جوڑنے کا دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونے کا دیا ہے. تو جب ہم اسپرچولیزم مطلب روحانیت کی بات کرتے ہیں تو روحانیت میں دیکھیں صحافت کو ساتھ میں جوڑیں تو صحافت کا پیشہ بھی پیغمبرانہ پیشہ ہے، جس میں آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں، آپ رابطہ کرتے ہیں، آپ مظلوم کی محکوم کی آواز بنتے ہیں، آپ ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دوسرے سے الگ ہیں، لیکن آج یہ اچھا ہے کہ یہاں پر کشمیر کی آواز اسلام آباد میں بھی اٹھائی جاتی ہے. انٹرنیشنل لیول پر بھی ہم ہر دن کو اس طرح سے ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتی ہیں جو اس وقت ظلم اور بربریت ہو رہی ہے. اور فلسطین کے حوالے سے بھی آپ دیکھ دیں کہ اسی طرح ہے. لیکن میرا یہاں پہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دیکھیں جو بندہ اپنے گھر کی آواز خود اٹھا سکتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے اس کے پاس ظلم ہو رہا ہے، تو وہ لوکل لیول پر جب وہ آپ آواز اٹھاتی ہیں تو وہ نیشنل لیول پر قومی سطح سے پھر آپ جاتے ہیں آگے انٹرنیشنل سطح پر جاتے ہیں اور آپ اپنی آواز اٹھاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ صوفیہ کا اہم کردار ہے. ہمیں سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے بعد ہم سب کو اپنا انفرادی کردار ادا کرنا ہے. ہم سب لوگ بلند و بالا دعوے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن وہ محض باتیں ہی ہوتی ہیں. قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ عمل ہے، تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں. اور جب آپ کا حوالہ ہی میاں محمد بخش ہے جنہوں نے فرما دیا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے. اس وقت میرپور کو بریڈ فورڈ یعنی لنڈن کا جو بریڈ فورڈ ہے اس کا جڑواں شہر کہا جاتا ہے. ویسے بھی اس کو میڈم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرپور کو بین الاقوامی سطح پر بھی ریکگنائز کیا گیا ہے اور اس کو منی لنڈن کہا جاتا ہے. دیکھیں منی لنڈن سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ کئی لوگ وہاں بستے ہیں، وہاں کماتے ہیں، اور وہاں سے وہ لوگ یہاں پر اپنی رقوم بھیجتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور میں نے خود سنا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے بھائیوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنی فیملیز کو یاد رکھتے ہیں، وہ اپنی اصل کو بھولتے نہیں ہیں، اپنی جڑ کو بھولتے نہیں ہیں. تو میں یہی سمجھوں گی کہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں یہی فارمولہ رکھنا ہے، ہمیں وہی بات کرنی ہے. اور یہ اس کا امتزاج روحانیت کا ہو، صوفی ازم کا ہو یا صحافت کا ہو، یہ سارے لازم و ملزوم ہیں. تو آج یہ اچھا ہوا ہے کہ میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کشمیریوں کے حوالے سے کہ بلز وغیرہ اٹھا کے جلائے گئے، پانی میں پھینک دیے گئے. اور آج یہاں پہ وزیر توانائی موجود تھے اور وزیر توانائی نے یہ بات کی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اسمبلی میں بل لے جائیں اور سیپرا اپنی ایک باڈی بنائیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی، وہ کہہ رہے تھے کہ شاید اندرونی کچھ ایسے لوگ ہیں جو عوام کو بھڑکا رہے ہیں. بھئی عوام کو کیا بھڑکا رہے ہیں؟ عوام کے پاس تو بل آیا ہوا ہے نا. آپ بل دیکھ لیں نا. جب عوام کے اوپر آپ مہنگائی لاد دیں گے، عوام کو جینا اس کا محال کر دیں گے، تو آپ
اس وقت عوام کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں. عوام آپ کو اس لیے چنتی ہے, آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, آپ ان کو سہولتیں دیں. آپ تو ان کی نہ صرف سہولتیں, آپ نے ان کا جینا محال کر دیا. آپ نے ان سے آسائشی سہولتیں دینے کی بجائے آپ ان کی ضرورتیں کھینچ رہے ہو, آپ ان کی مجبوریوں میں ان کے کام نہیں آ رہے ہو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو بجائے ان تقریروں کے صحیح طور پہ یہ جواب دینا ہوگا کہ آپ رسپانسیبل ہیں, آپ نے جو ووٹ اور مینڈیٹ لیا ہے وہ عوام کا لیا ہے, عوام کی امانت ہے, اور آپ اس امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. پھر الٹا آپ آ کر تقریروں کے ذریعے یہ بھی بات کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ جو بندہ اس کا حقدار نہیں ہے اسے پھر وہ وزارت اور وہ جو عہدہ ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک اوورآل اچھا پروگرام ہے. مجھے اچھا لگا کہ کشمیری جو ہیں وہ میاں محمد بخش کو جس طرح سے آن کرتے ہیں, اور ان کی شاعری اور ان کا کلام اتنا خوبصورت سنایا ہے, اور بہت اچھا بولتے ہیں کشمیری, اور کشمیری باقاعدہ یہ سمجھ اور ادراک رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ حقوق ہیں اور وہ حقوق ہم نے کیسے لینے ہیں, اور اس پہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے, اور کس پلیٹ فارم پہ کرنی ہے. باقی یہ جو لوگ اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے ایجنڈاز لیتے ہیں وہ بھی سب ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں. اب کوئی بھی اس دور میں, گلوبلائزیشن کے دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں بھولا کوئی بھی نہیں رہا, سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, اسلام آباد سے یہاں پہ صحافیوں کی بڑی تعداد نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے تشریف لائی, اور آج یہاں پہ جو ہمارے ہوسٹ ہیں تقریب کے یہاں پہ جنہوں نے ہمیں مدعو کیا, سردار شہزاد عزیز صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. نیشنل پریس کلب کے اسلام آباد سے آئے ہوئے مہمانان جو میڈم کی قیادت میں یہاں تشریف لائے, اور اپنی سطح پہ بھی لوگ یہاں انفرادی سطح پہ بھی آئے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میڈم کے پیغام سے آپ کو مزید سب کچھ پتہ چل جائے آج کی تقریب کا کیا لب لباب ہے.